روز کی روٹی کلام مقدس۔ یسوع کے زندہ جلالی مقدس اور خوبصورت نام میں جتنے اس وقت میری آواز کو دور و نزدیک سے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی ایریا سے ہیں، کسی بھی جگہ سے ہیں، آپ اگر روڈ کے اوپر ہیں، آپ چرچز کے اندر ہیں، آپ آفس کے اندر ہیں، آپ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، جہاں کہیں سے بھی آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ اور آج ہم ایک خاص عنوان پر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے مسیح خدا کی حکمت اور مسیح خدا کی قدرت۔ اس کو اگر میں آج اس کو سارے میسیج کو بیان کر دوں تو یہ میسیج لینتھی ہو جائے گا، اس لیے آج ہم تھوڑا سا آپ کو مختصر تعارف کرواؤں گا، کل ہم اس کی ڈیٹیل جانیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے، بائبل مقدس خدا کا الہام آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ نکالیں۔ سیکنڈ کرونیکل دوسرا تواریخ، اس کا پہلا چیپٹر نمبر 1 اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر دیکھتے ہیں 6 سے لے کر اس کی 12ویں آیت تک ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور سلیمان وہاں پیتل کے مذبح کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا۔ سلیمان، اب یہ دیکھیں، اب داؤد کی وفات ہو چکی ہے، اس کے بعد سلیمان بادشاہ بنتا ہے، اور بادشاہ بننے کے بعد سلیمان نے کیا کیا ہے، لکھا ہے، اور سلیمان وہاں پیتل کا جو مذبح تھا، ابھی ہیکل نہیں بنی، تو ہیکل بننے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر لکھا ہے پیتل کے مذبح کے پاس گیا جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا، اس کے پاس جاتا ہے، وہاں پر جا کے 1000 سوختنی قربانی چڑھاتا ہے، لکھا ہے، اور اس پر 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ تو اب یہ بادشاہ بننے کے بعد، جب یہ سلیمان بادشاہ بننے کے بعد فوراً یہ کیا کرتا ہے، یہ 1000 کیا کرتا ہے، قربانی خدا کے حضور گزارتا ہے، وہاں پر چڑھاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں قربانی، تو یہ جو مذبح تھا یہ ایک خاص مذبح تھا، یہ پیتل کا مذبح تھا جہاں پر یہ جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھی، جیسے یہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں قربانیاں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سارے جانور ان کو ذبح کیا، اس لیے کہ خدا ہم سے خوش ہو، اس وجہ سے وہ کرتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے تھے۔ تو یہاں پر سلیمان جب بادشاہ بن جاتا ہے، اور لکھا ہے سلیمان وہاں پیتل کے مذبح کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا، اور اس پر 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائی۔ اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا، اسی رات جس رات اس نے یہ قربانیاں چڑھائی ہیں وہاں پیتل کے مذبح کے پاس، پیتل کا جو مذبح تھا وہاں پر، تو ابھی ہیکل نہیں بنی۔ جب یہ بادشاہ بن جاتا ہے تو اس نے، اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بادشاہ بنتا ہے تو سب سے پہلے جو سٹیپ کیا کرتا ہے، آج کل دیکھنے میں آتا ہے جب بادشاہ کو بنتا ہے کوئی بہت بڑے جشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت میوزک لگتے ہیں، کوئی فلاں جس طرح اس کی سوچ ہوتی ہے وہ ویسے کرتا ہے۔ لیکن جب سلیمان بادشاہ بنتا ہے تو اس نے سب سے پہلے خدا کے حضور شکر گزاری کی ہے، اس نے قربانیاں چڑھائی ہیں، 1000 قربانیاں اس نے چڑھائی ہیں۔ اسی رات خدا پھر سلیمان کو دکھائی دیتا ہے، لکھا ہے کہ اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، اور اس سے پھر کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ کتنی بڑی آفر ہے، مانگ، کہ مطلب کچھ بھی مانگ لے تو۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، کوئی انسان سلیمان سے نہیں کہہ رہا، خدا ڈائریکٹ سلیمان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگ، جو تیرے دل میں ہے مانگ لے، کچھ بھی مانگ لے، گاڑی مانگ لے، پیسہ، عزت، شہرت، اپنے دشمنوں کی موت مانگ لے، اپنی کامیابی مانگ لے۔ تو اس نے کہا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں، مانگ میں تجھے کیا دوں، اس کا مطلب کہ کچھ بھی مانگ لے تو وہ کہتا ہے اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا، کہ مطلب خدا سلیمان کو دکھائی دیا، اس سے کہا
کہ مانگ میں تجھے کیا دوں، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ سلیمان نے خدا سے کہا کہ تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں جب دیکھتے ہیں چھٹی آیت میں، تو ایسے نہیں لگتا ہے کہ جیسے سلیمان شکر گزاری کر رہا ہے، وہ اپنے باپ کی اور اپنے لیے کیا کرتا ہے، شکر گزاری کر رہا ہے۔ اس نے شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائی تھی، 1000 سوختری قربانیاں وہاں پر چڑھائی، اور اس نے کہا، سلیمان نے خدا سے کہا تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی میرے باپ داؤد پر۔ تو اس سے کہا بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ کہ مجھے میرے باپ نے بادشاہ نہیں بنایا، مجھے تم نے بادشاہ بنایا ہے، اور میرے باپ پر تیری بڑی مہربانی تھی، اب مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ تو جیسے یہ بادشاہ بنتا ہے تو یہ خدا کے حضور کیا کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے۔ خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شکر گزاری کرنا نہیں بھولتے۔ شکر گزاری خدا کے قریب لے جاتی ہے، شکر گزاری ہمیں نیا کر دیتی ہے، شکر گزاری ہمیں تازہ کر دیتی ہے، شکر گزاری ہمیں خدا کی محبت میں آگے بڑھاتی ہے، شکر گزاری ہمیں روحانی طور پر بیدار کرتی ہے۔ اور یہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ شکر گزاری کرنا نہیں بھولتے۔ تو یہ کہتا ہے مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ تو یہ دیکھیں جب یہ بادشاہ بن جاتا ہے تو یہ شکر گزاری کرتا ہے۔ اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا برقرار رہے۔ اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا، کہ جو وعدہ خداوند تو نے میرے باپ داؤد سے کیا تھا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے، جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ سو مجھے تو نے ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ تو جب خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ آسمان پر تاروں کو گن اور زمین کے کنارے جو ریت ہے، ان کے ریت ذرے ہیں، ان کو گن، میں ایسے تری قوم کو بناؤں گا، ایسی تری نسل بنے گی، ایسی قوم ہوگی۔ سو لکھا ہے تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک اور ذروں کی مانند ہے۔ سو مجھے حکمت، یہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے خدا نے سلیمان سے کہا تھا، اسی رات خدا نے سلیمان کو دکھائی دیا، اس سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے مانگ میں تجھے کیا دوں، اور آگے ہم جب اس کو دیکھتے ہیں 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر۔ وہ کہتا ہے اس نے کچھ نہیں مانگا، اس نے اپنے دشمنوں کی موت نہیں مانگی، اس نے اپنی عمر کی درازی نہیں مانگی ہے، اس نے روپیہ پیسہ نہیں مانگا، اس نے عزت نہیں مانگی، اس نے شہرت نہیں مانگی، اس نے دولت نہیں مانگی، اس نے مانگا تو اس نے کیا مانگا؟ حکمت اور معرفت، حکمت اور معرفت عنایت کر۔ اس نے کہا مجھے وزڈم دے، نالج دے، مجھے حکمت دے۔ حالانکہ خدا نے اس کو آفر کروائی تھی کہ مانگ، کچھ بھی مانگ، تو جو کہے گا میں دے دوں گا، کیونکہ اس سے کوئی انسان نہیں بلکہ اس سے الہی ذات بات کر رہی تھی، خدا بات کر رہا تھا، وہ جو خداوندوں کا خداوند ہے وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں لکھا ہے سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں۔ سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اور اندر باہر آیا جایا کروں۔ کہ مجھے حکمت دے، مجھے معرفت دے، مجھے وزڈم دے، مجھے نالج دے کہ میں اس قدر وزڈم اور معرفت سے بھر جاؤں کہ میں ان کے آگے چلوں، ان کی رہنمائی کر سکوں،
ان کو بتا سکوں، ان کو سکھا سکوں، ان کو ٹرین کر سکوں، ان کی تربیت کر سکوں، ان کے اندر آگے باہر آیا جایا کروں، تاکہ ان کو سمجھا سکوں، ان کو بتا سکوں، ان کے فیصلے کر سکوں، ان کو ہر طرح ان کی رہنمائی کر سکوں، کیونکہ جو آگے چلنے والا ہوتا ہے نا وہ رہنمائی کرتا ہے حقیقت کے اندر۔ اسی لیے تو لکھا آیا ہے مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان کے آگے جو آگے لیڈر ہوتا ہے وہ سکھانے والا ہوتا ہے، وہ بتانے والا ہوتا ہے، وہ سمجھانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا مجھے حکمت و معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اس لیے کہ ان کو میں سمجھاؤں گا، ان کا میں لیڈر ہوں، ان کا میں بادشاہ ہوں، تو انہیں مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کے خاک کے ذروں کی مانند ہے، کہ جو بہت زیادہ تعداد میں ہے، ٹھیک ہے۔ سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر، کیوں؟ اس لیے عنایت کر تاکہ میں ان کے جب آگے چلوں تو یہ میرے پیچھے رہنمائی کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور یہ میرے پیچھے آئیں، جو میں ان کو سمجھاؤں یہ سیکھیں، مجھے حکمت سے بھر دے، تاکہ میں حکمت سے بھر کر ان کا انصاف کر سکوں، ان کو بتا سکوں، ان کو سمجھا سکوں، ان کو لیڈ کر سکوں، ان کی رہنمائی کر سکوں اور ان کے فیصلے کر سکوں۔ اس لیے مجھے حکمت دے، وزڈم دے، مجھے نالج دے، مجھے معرفت سے بھر دے۔ سو مجھے حکمت و معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تب خدا نے سلیمان سے کہا، کیونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی۔ سلیمان کے دل میں کیا بات تھی؟ اس کے دل میں جو بات تھی وہ تھی وزڈم اینڈ نالج، حکمت اینڈ معرفت، ٹھیک ہے، یہ بات تھی۔ تو خدا سلیمان سے کہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر یہ بات تھی اور تم نے نہ، اب یہ دیکھیں غور سے سنیں، سلیمان نے کیا کچھ نہیں تھا مانگا، لکھا ہے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ لسٹ دیکھیں، نمبر 1 نہ تو دولت، نمبر 2 نہ مال، نمبر 3 نہ عزت، نمبر 4 نہ دشمنوں کی موت مانگی اور نمبر 5 نہ عمر کی درازی طلب کی۔ اس نے کیا مانگا؟ اس نے نہ تو دولت مانگی، نہ تو مال مانگا، نہ تو عزت مانگی، نہ تو دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی مانگی۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو انسان چاہتا ہے میرے پاس مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، روپیہ پیسہ ہو، اور جب میں بادشاہ یہی تو چاہتا ہے کہ میرے دشمن، وہ اپنے دشمنوں کی موت ہی چاہتا ہے تاکہ میں شکست دے سکوں، ایسے ہو سکتا، وہ بہت کچھ مانگتا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، اور عمر کی درازی بھی چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو، لمبی عمر ملے مجھے، ٹھیک ہے۔ اس نے لیکن کچھ نہیں مانگا، سلیمان بادشاہ نے کچھ نہیں مانگا تھا، تو اس نے ان میں سے کچھ نہیں تھا مانگا۔ سلیمان بادشاہ نے مانگا تھا کیا؟ حکمت اینڈ معرفت، کہ مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے ایسے ہی ہے نا، بادشاہ یہی مانگتے ہیں کہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اپنے دشمنوں کی موت بھی مانگتے ہیں کہ مجھے اس سے خطرہ ہے، اس کی میں موت چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتا تھا کیونکہ سلیمان کے لیے آفر تھی۔ اور یہ دیکھیں، جب یہاں پر وہ شکر گزاری کر رہا ہے تو شکر گزاری خدا کو پسند آئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب خدا کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو پھر خدا، اگر آپ یہ دیکھیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں آپ خدا کو پسند آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام خدا کو پسند آ گیا، پھر خدا کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، مانگ میں تجھے کیا دوں،
مانگ میں تجھے کیا دوں، اس کا مطلب ہے کچھ بھی مانگ، کچھ بھی مانگ۔ تو یہاں پر سلیمان کچھ اور مانگتا تو خدا سے دیتا یا نہ دیتا؟ خدا دے دیتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمیشہ وہ چیز مانگے، ہو سکتا ہے کئی دفعہ آپ ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو آپ کی بہتری کے لیے نہیں ہوتی، لیکن خدا آپ وہ مانگے جو اکارڈنگ ٹو بائبل ہے۔ اور دوسری یاد یہ لکھیں کہ جو خدا کے نزدیک صحیح ہے وہ چیز مانگے، خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر اس نے مانگا، حکمت مانگی ہے کہ خدا مجھے حکمت دے اور معرفت دے۔ اب یہ دیکھیں نہ تو دولت، نہ تو مال، نہ تو عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت اور معرفت کی درخواست کی ہے۔ درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا کس سے؟ کہ یہ مجھے مل جائے۔ حکمت اور معرفت کی درخواست کی تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا، جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، انصاف کرے۔ کہ میں نے تجھے بادشاہ اس لیے بنایا تھا تاکہ تو انصاف کرے۔ سو حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی، حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی۔ کہ حکمت اور معرفت جو ہے یہ تجھے مل گئی ہے، حکمت بھی مل گئی ہے، معرفت بھی مل گیا، وزڈم اینڈ نالج تجھ کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں تجھے، اب یہ دیکھیں اس نے اوپر والی آیت میں جب دیکھتے ہیں ہم 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی، نہ عمر کی درازی۔ یہ تو نہیں مانگا تھا، اس نے مانگا تھا حکمت اینڈ معرفت، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کلام میں یہ لکھا ہے سو حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی۔ کہ حکمت بھی تجھے مل گئی ہے، معرفت بھی تجھے مل گیا۔ اب آگے سنیں، اس نے صرف یہ دو چیزیں مانگی تھی، حکمت اور معرفت۔ تو اب یہ دیکھیں خدا اس کو اس کے علاوہ بھی کچھ دے گا۔ جب آپ اچھی چیز مانگتے ہیں نا تو خدا اس کے علاوہ پھر پہلی بار جب آپ خدا کو پسند آ جاتے ہیں، دوسری بات جب آپ خدا سے اچھی چیز مانگتے ہیں، تیسری بات پھر خدا آپ کو اس کے علاوہ اور بھی چیزیں دے دیتا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ نہیں مانگتے خدا پھر وہ چیزیں بھی دے دیتا ہے۔ آپ کو عمر کی درازی دے دیتا ہے، آپ کو عزت دے دیتا ہے، آپ کو شہرت دے دیتا ہے، آپ کو روپیہ پیسہ دے دیتا ہے، پھر خدا سب کچھ آپ کو مہیا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سو حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی، سو میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا۔ اب یہ دیکھیں خدا کیا کہتا ہے کہ میں تجھے اس قدر دولت دوں گا کہ بے انتہا تجھے دولت دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس قدر دولت اور مال دے دوں گا اور عزت بھی تیری بہت ہوگی، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ تجھے عزت بخشوں گا۔ کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے، کہ وہ بادشاہ جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، ان میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ یہ بادشاہ کامیاب بادشاہ ہوا ہے، زبردست بادشاہ۔ کیسا بادشاہ ہے؟ زبردست، گریٹ بادشاہ۔ اور بھی بہت سارے بادشاہ آئے ہیں لیکن یہ بادشاہ بہت زبردست اور کامیاب بادشاہ ہے۔ لکھا ہے سو حکمت اور معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے ہیں، وہ بادشاہ جو تجھ سے پہلے بنے ہیں، وہ بادشاہ جو پہلے کام کر چکے ہیں،
گزر گئے ہیں، ان کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی، ان کو ملی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور جو تیرے بعد آئیں گے بادشاہ ان کو بھی نہیں ملے گی۔ اس پر مہر ہو گئی ہے، بس اس کے آگے نہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نا یہاں پر اینڈ، اس کے آگے کچھ نہیں۔ سلیمان کے آگے یہ چیزیں کسی اور کو نہیں ملنے والی۔ خدا کا کلام کہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے جو تجھ سے پہلے ہوئے، جو بادشاہ بنے ہیں، جو بادشاہ بنے ہیں، کنگ بنے ہیں، جو تجھ سے پہلے ہوئے ہیں، کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی، کہ نہ پہلے نہ بعد میں، بس فل سٹاپ آ گیا ہے، اینڈ یہاں پر ہے۔ سلیمان بادشاہ خدا سے صرف حکمت مانگتا ہے، حکمت مانگتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا مجھے حکمت دے، مجھے کیا کر، وزڈم دے، معرفت دے، مجھے نالج دے، تاکہ میں یہ جو قوم تجھے دی ہے نا، اسرائیل قوم اتنی بڑی، لکھا ہے جو کثرت میں زمین کے خاک ذروں کی مانند تھی۔ کتنی بڑی قوم کا جب تو نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے تو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر، تاکہ میں تیرے لوگوں کے، اس قوم کے آگے آگے چلوں، ان کو راہ بتاؤں، ان کو سمجھاؤں، ان کو سکھاؤں، ان کو لیڈ کروں، ان کی رہنمائی کر سکوں۔ تو اس کے لیے، اس سے پہلے کہ میں ان کی رہنمائی کروں، مجھے نالج دے دے، مجھے حکمت دے دے، مجھے علم دے دے، اور مجھے عقل دانائی سے بھر دے، مجھے وزڈم دے دے، حکمت دے دے، تاکہ میں حکمت اور معرفت سے بھر کر ان کی رہنمائی کر سکوں، ان کو راہ بتا سکوں، ان کو سکھا سکوں، ان کو سمجھا سکوں، ان کے فیصلے کر سکوں، ان کی رہنمائی کر سکوں۔ سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر۔ سلیمان بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ سو اس پر 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائی، 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائی، ٹھیک ہے۔ اور کہتا ہے سلیمان نے خدا سے کہا کہ تم نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی، مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اب یہ بادشاہ بننے کے بعد یہ خدا کے حضور جھکتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے۔ شکر گزاری بڑی بات ہے، آپ شکر گزاری نہیں کرتے، آپ شکر گزاری کیا کریں۔ شکر گزاری بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، بند بندھنوں کو توڑ دیتی ہے، شکر گزاری جوؤں کو توڑ دیتی ہے، شکر گزاری خدا کے قریب لے جاتی ہے، شکر گزاری خدا کی محبت میں آگے لے جاتی ہے، شکر گزاری ہمیں نیا کر دیتی ہے، شکر گزاری ہمیں تازہ کر دیتی ہے۔ تو شکر گزاری کرنا نہ بھولیں، اور خدا سے وہی چیز مانگیں جو اچھی چیز ہے۔ اس نے حکمت اور معرفت مانگی تو خدا نے اس کو دولت بھی دے دیا، ٹھیک ہے، مال بھی دے دیا، عزت بھی دے دیا۔ یہ تو انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، اور جس کی اگر آپ بادشاہ بن گئے ہیں اور آپ کی عزت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس بادشاہی کا، اس بادشاہ کا، ٹھیک ہے۔ آپ بادشاہ بن گئے ہیں، لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے تو وہ بادشاہ کے بادشاہ رہے گا نہیں، وہ سوچے گا کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، لوگ تو مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، عزت نہیں کرتے، اچھے نام سے مجھے پکارتے نہیں ہیں، میرا نام اچھا نہیں لیتے، مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بادشاہ بن گئے ہیں۔ اور دوسری بات، اس قدر دولت اور مال، اب بادشاہ ہیں، آپ کے پاس دولت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، آپ کی عزت بھی نہیں ہے، فیک بادشاہ، جھوٹے بادشاہ بن گئے ہیں۔ تو ایسے بادشاہ نہیں، بادشاہ تو ایسا ہو جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، عمر کی درازی بھی ہو۔ تو خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے اس قدر دولت دوں گا، مال دوں گا۔ اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، دولت بہت زیادہ تھی، اور عزت بھی بہت زیادہ تھی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے خدا نے دیا تھا اس کو، خدا نے دیا تھا یہ سب کچھ، عزت، مال اور دولت۔ خدا کہتا ہے میں تجھے بخشوں گا، خدا نے اس کو بخش دیا تھا۔
تو خدا نے اس کو بہت زیادہ عزت دی تھی اور اس نے صرف مانگا تھا وزڈم اینڈ نالج، حکمت اینڈ معرفت اس نے مانگا تھا۔ اور ہمارا مضمون کیا تھا؟ مسیح خدا کی قدرت، مسیح خدا کی حکمت۔ کل ہم اس کو ڈیٹیل میں جانیں گے، آج میں نے صرف آپ کو مختصر اس کا تعارف کروایا ہے۔ جتنوں نے اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سنا ہے، خدا آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔